اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا اور تنبیہ فرمائی کہ اے میری امت کے لوگوں، ذرا کان کھول کر کے سن لو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان ہے، قرآن کو حق مانتے ہو، رسول کو سچ جانتے ہو، تو سن لو، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، جس طرح ان کی امتوں نے ان کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا تھا، تم ایسا ہرگز مت کرنا۔ خبردار خبردار، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو خدا کا دعوے دار سمجھنے لگتے ہیں، خدا کا شریک سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے امت کو یہ پیغام دیا اور تنبیہ فرمائی کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تو خدا کا بندہ ہوں، میرا باپ بھی اللہ کا بندہ تھا، میری ماں بھی خدا کی بندی تھی، یعنی میں انسانی بندہ ہوں، میں انسانی بندہ ہوں، اور یہ کہو میں اس کا پیغام رکھتا ہوں، ان کی بات تم تک پہنچانے آیا ہوں، اس کا قاصد ہوں، یہ کہو جو تنے تنہا خدا چاہے وہی ہوگا، اور وہی صرف اکیلا ہے جو پوری دنیا کے نظام کو اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں یہ امتی کو کہا جا رہا ہے، کسی مرشد کی قبر پر جا کر کے تم سجدہ نہ کرنا، کسی پیر کی قبر پہ جا کر کے تم سجدہ نہ کرنا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور اپنے نبی کو کبھی حق سے مت بڑھانا، جیسے کہ پتہ نہیں جاہل لوگ کون کون سے نعت پڑھنے لگتے ہیں اور اللہ کے نبی کو حق سے بڑھانے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان سے ایک جملہ نکالا۔ کیا نکالتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ حضرات مجھے بتائیں گے ان صحابی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہ اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، آپ حضرات مجھے بتائیں یہ جملہ صحیح ہے یا غلط؟ میرے محترم، اپنے دل کے اندر جھانکیے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے اور کہنے لگے ان صحابی سے، جعلتنی للہ بدمب قل ما شاء اللہ وحدہ، اے صحابی کان کھول کر کے سن لو، تم نے تو مجھے خدا کے برابر کر دیا، میں تو اس کا قاصد ہوں، اس کا پیغام رکھتا ہوں اور ان کی بات تم تک پہنچانے آیا ہوں، مجھے اس کا قاصد ہی سمجھو، اور یوں کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، جو تنے تنہا خدا چاہے وہی ہوگا۔ اور قرآن کریم کی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور قرآن کریم کی تعلیم یہ امتی کے لیے ہے۔ آپ کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کو ایک مانیے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسری تعلیم یہ مختصر سے جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندے اور اللہ کے عام مخلوق کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کو ہم اور آپ دشمن سمجھتے ہیں ان کے بارے میں سوچئے، جس کو ہم اور آپ اپنا نہیں سمجھتے، جس کو ہم اور آپ غیر سمجھتے ہیں، جس کو ہم اور آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ الخلق کل عیال اللہ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَرْفَعُهُمْ بِعَيَالٍ، کہ اے امتی ذرا کان کھول کر کے سن لو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم رسول کے پیروکار ہو، سن لو یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق کل عیال اللہ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَرْفَعُهُمْ بِعَيَالٍ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محترم وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر، ایسے نبی، ایسے رسول
کہ تمام کی تمام کتابوں کے اندر جن کی تعلیم آئی ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے بڑوں سے بھی، اپنے چھوٹوں سے بھی، ماں و بہنوں سے بھی، مسلم بھائیوں سے بھی اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ رہنمائی کتابوں میں موجود، زندگی میں موجود، اس کو پڑھا جائے اور اس کو دیکھا جائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سبوں کو وہ آنکھیں، وہ زبان، وہ کان نصیب فرمائے جس سے ہم صحیح سن سکے اور صحیح سمجھ سکے۔ یہ تو عام مخلوق کے بارے میں۔ اللہ کے حبیب نے کمزور طبقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو کمزور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ غریب، لاچار، بے بس جو جہاد میں جانے والے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص غریب کی مدد کر رہا ہے، اگر کوئی شخص بے سہاری عورت جو بیوہ ہے اس کی مدد کر رہا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاد میں جانے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو کمزوروں کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، اللہ کے حبیب نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو ہمارے دشمن ہے، جو ہمارے جانی دشمن ہے، ان کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو جو قطع رحمی کر رہا ہو۔ یعنی اگر ہمارا بھائی ہے، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر ہمیں کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تم گالی کا بدلہ نیکی سے لو، برائی کا بدلہ نیکی سے لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہے اور قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق آپ تک میں نے یہ بات پہنچائی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خود ہی نہیں دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیے۔